والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو ایسے اجتماعی عبادتیں بھی اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، لیکن اس میں آج کل حالات بھی اس طرح ہے تو ہمیں انفرادی طور پہ چند چیزیں ہیں اس کی طرف ہم خصوصی توجہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان اس رمضان میں بطور خاص ہم کوشش کریں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت پڑھیں۔ کوئی نماز باجماعت جو ہے ہم سے رہ نہ جائے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے علاوہ تہجد کا ہم اہتمام کریں، ہم کوشش کریں، اور کوئی آسان ہے یہ، صبح سحری کے لیے تھوڑے سے پہلے آدمی اٹھے، تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے بعد جو ہے ہم سحری کے لیے بیٹھ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان بہت قریبی تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور حدیث کے اندر کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن جو ہے انسان کے لیے سفارشی ہے۔ تو اس لیے ہم اس روزے کے اندر، اس رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق رکھیں۔ ہم کوشش کریں کم از کم ایک بار ہم قرآن کو مکمل پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم پڑھیں، ورنہ کم از کم ایک بار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ، خاص کر آخری جو 20-22 جو صورتیں ہیں اس کو ہم زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن وہ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کو کون سا عمل ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر پوچھا کہ بفہم بغیر فہم، فہم کے ساتھ کو کہ فہم کے بغیر ہو، ترجمہ و تشریح کے ساتھ ہو کہ بغیر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بفہم اور بغیر فہم، جس طرح بھی ہو لیکن قرآن آدمی پڑھے، تلاوت کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک اور بات بھی ہے کہ ہم کچھ چند احادیثوں کو، 40 احادیثوں کو اس کو متن کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہم اس کو یاد کریں، کچھ دعائیں ہم یاد کریں، اذکار یاد کریں ہم، اور اسی طرح اسماء حسنہ اگر ہو سکتے ہیں اس کو یاد کرنے میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء حسنہ کی اہمیت ذکر کی ہے کہ جو آدمی اللہ یہ 99 نام ہے اس کو یاد کرے دخل الجنہ، جنت پہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اور بھی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس رمضان کو ہمیں لینا چاہیے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے، اجتماعی اہل خانہ میں کرنا چاہیے کہ گھروں کے جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں آ جائے، ہمارے بچے، ہمارے بیوی، گھر کے لوگ۔ تو اس سے اجتماعی اہل خانہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز کہ صدقات ہم کریں اس مہینے کے اندر، خیرات کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مواسات کا مہینہ کہا ہے۔ تو یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم ایسے ہر آدمی کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ صدقات بھی کرے، خیرات کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔